ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، 130 اور 131، یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویسے تو اولاد 8 تھی روایتوں کے اعتبار سے، مگر ان میں مشہور 2 تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں پیدا ہوئے۔ تو الف لام میم کے شروع سے 5ویں رکوع سے گزشتہ 1 صفحے تک بنی اسرائیل کا اللہ نے تفصیلی طور پر ذکر کیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات تھے، ان انعامات کے بدلے میں وہ لوگ کیسی شرائطیں کیے، اور پھر اللہ کے کیا عذابات ان پر آئے، وہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ گزشتہ 1 صفحہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، ان کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ شروع ہوا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ جو تعمیر کرایا تھا اس کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ جب باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کے گھر کو مکمل طور سے بنا دیے تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی خوبی بتاتے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کیا، بلکہ وہ لوگ ڈرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس تعمیر کے کام میں، آپ کے گھر کے بنانے کے کام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما اور اس کو قبول فرما۔ یہ بہت عاجزی کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آدمی کوئی نیک عمل کرے تو دعا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ وہ دعائیں کیا تھی گزشتہ جمعہ میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے جو اب آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ فرما رہے ربنا، اے ہمارے رب۔ کون کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں، اور دونوں مل کر یہ کہہ رہے ربنا، اے ہمارے رب۔ صرف اکیلے دعا کرتے تو رب بھی کہتے، یہاں ربنا کہا گیا، دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ سے جو مانگنا ہے وہ آگے ہے، مگر اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیسے نام سے پکار رہے ہیں؟ رب کے نام سے پکار رہے ہیں۔ رب کے معنی پالنہار، پالنے والا، موقع کے حساب سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔
اللہ کے اس نام میں گویا اللہ کی تعریف چھپی ہوئی ہے. تو گویا پہلے وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ تو میرے بھی، میری اولاد کے بھی، ساری دنیا کے پالنے والے ہیں. اگر آپ ہماری دعا نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے؟ ہم آپ سے نہیں تو کس سے اپنی دعا جو ہے بتائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو سیدھے اٹھاتے ہی اللہ کے سامنے درخواست کرنے کے بجائے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب آیتیں ہونے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا مانگی گئی. تو پہلا جملہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج، منہم، جو انہی میں کا ہو. اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں کا ہو. اب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں کا ہو کا مطلب کیا؟ یعنی باپ بیٹے دونوں مل کر جو دعا کیے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو آپ کا فرما بردار بنائیے، آپ کی باتوں کو دل و جان سے ماننے والا اور اس کو پورا کرنے والا بنائیے. یہ جو دعا مانگے تھے اپنے لیے مانگنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگے. اے اللہ جیسے آپ نے مجھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آپ کا فرما بردار بنایا، آپ کے احکام کو ماننے والا بنایا، ایسے ہی ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو بنائیے جو آپ کی بات ماننے والی ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو گویا دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جس اولاد کی دعا مانگی کہ وہ اولاد ایسی ہو جو آپ کے حکموں کو ماننے والی ہو، آپ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والی ہو، آپ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے والی جو اولاد ہیں، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں کا ہو. یہاں کچھ باتیں غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول کو بھیجیے. تو اپنی اولاد کا ذکر کیے، یعنی رسول تو آپ کسی اور میں بھی بھیج سکتے ہیں، کسی اور اولاد میں بھی بھیج سکتے ہیں، کسی اور کے خاندان میں بھی بھیج سکتے ہیں، مگر ہماری دعا ہے، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ جس طرح ہم کو اور ہمارے بیٹے کو آپ نے قبول فرمایا، یہ قبولیت کو باقی رکھیے ہمارے اندر، ہمارے خاندان میں، اور انہی میں سے، ہمارے خاندان میں ہی سے ایک رسول بھیجیے. اور وہ رسول کیسا ہو؟ منہم، انہی میں کا ہو. کیوں؟ اگر رسول کسی اور خاندان میں سے ہوگا اور ان پر محنت کرنے کے لیے آئے گا تو چونکہ وہ کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا، کسی اور خاندان کا رہنے والا تھا، اس کے بچپن کو، اس کی جوانی کو، اس کے معاملات کو وہ لوگ دیکھے نہیں ہے تو جلدی قبول نہیں کریں گے. اس لیے جس رسول کو بھیجنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ رسول انہی میں سے ہو تاکہ ان کے لیے ماننا آسان ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تو اپنی زندگی کا ایک لمبا زمانہ قریب 40 سال تمہارے درمیان رہا، میں تب تک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب تک میں نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا مجھے سارے مکے والے، سارے عرب والے امین، امانت دار، صادق، سچا کہتے تھے، اور سب اپنے امانتیں میرے پاس لا کر رکھتے تھے. میں جو کہا اس پر آنکھ بن کر یقین کر لیتے تھے. تو جب میرا بچپن، میری جوانی اتنی بے داغ ہے، اس پہ کوئی دھبا لگا ہوا نہیں ہے، میں بالکل تمہاری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہوں، تو جیسے اب تک تمہیں میری جو زندگی کے بارے میں معلوم ہے
میں کوئی غلط کام نہیں کیا, میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی میں خیانت نہیں کیا, میری زندگی تمہارے سامنے آئینے کی طرح صاف ہے, تو پھر میں اگر کوئی بات تمہارے سامنے تمہارے دین کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کو قبول کرنے میں کیوں پریشانی پیش آ رہی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دوسری جگہ بتا رہے ہیں, یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ اللہ جو رسول آپ بھیجیں گے وہ ہماری اولاد میں بھیجیے, تاکہ ہماری اولاد میں رسولوں کا جو شرف اللہ نے آپ نے ہم کو دیا ہے وہ باقی رہے. رسول جس ایک گھر میں اگر کسی کے حافظ پیدا ہو گیا تو گھرانہ پورا اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہے. کسی گھر میں عالم اور مفتی بن گیا تو لوگ اپنے گھر والوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں اتنے بڑے عالم پیدا ہو گئے. تو سوچ کر دیکھیے جس گھر میں نبی آ گئے ہوں اس گھر کا کیا مقام ہوگا. تو ان اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ ہم آپ سے کوئی دنیا نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے کوئی بلڈنگ اور جائیداد مال نہیں مانگ رہے, بلکہ جو امانت آپ نے ہم کو دی تھی وہ امانت ہماری نسل میں باقی رکھیے. اور یہی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کی تھی نا. سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. کیوں؟ اس سے کمانا ہے, اس سے کوئی دوسرا کام لینا ہے نہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, تاکہ وہ آپ نے جو نبوت کی ذمہ داری مجھے دی ہے, یعقوب علیہ السلام کی امانت جو آپ نے مجھ تک پہنچائی ہے, وہ امانت وہ اب میرا بیٹا لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ میرے جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ اس امانت کو لینے کے قابل نہیں ہیں, اس لیے آپ میرے گھرانے سے کسی کو طے کیجیے. تو ایسی بہت ساری دعائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. فرعون کے پاس جب جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, کہ اللہ موسیٰ جو ہے فرعون کے پاس جانے کا آپ نے حکم دیا, میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے معاملے میں شریک کر دیجئے, اسے بھی نبی بنائیے اور اس کو نبی بنا کر میری کمر کو مضبوط کیجئے. تو نبیوں کی جو دعا ہوتی تھی اپنے خاندان کے بارے میں وہ کسی نعوذ باللہ دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ جو امانت اللہ کی ان تک پہنچی تھی, رسولوں جو پیغمبر کی جو ذمہ داری لوگوں تک اللہ کے حکام کو پہنچانے کی تھی, وہ اعزاز وہ عزت ان کے خاندان میں باقی رہے, وہ رحمت ان کے خاندان میں باقی رہے. بس یہی تمنا تھی. اسی لیے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ آپ رسول تو کسی اور میں بھی بھیج سکتے ہیں مگر ہمارے گھرانے میں بھیجیے تاکہ ہمارے گھرانے کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے. اور وہ رسول ہمارے گھرانے میں اس لیے بھیجنا ہے کیونکہ آگے آنے والی میری جو اولاد ہوگی, اگر انہی اولاد میں سے رسول پیدا ہوں گے تو پھر میری اولاد کے لیے اس رسول کو ماننا آسان ہوگا. کیوں؟ وہ انہی کے درمیان پلے بڑے ہوں گے, وہ ان کی اٹھنے بیٹھنے کو, ان کی جوانی کو, ان کے بچپن کو, ان کے معاملات کو, ان کے معاشرت کو, سب کو دیکھے ہوں گے, تو ان کے لیے اس کی بات کو قبول کرنا آسان ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی ہے. مگر کس کے حق میں قبول ہوئی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں قبول ہوئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, کیونکہ دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہیں میری اولاد, تو ابراہیم علیہ السلام کو 8 بیٹے تھے, کسی بھی بیٹے کی بیٹے میں وہ اولاد آ جائے, نبی آ جائے تو وعدہ پورا ہو جائے گا. مگر یہاں دعا میں کون بھی شامل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہے. جب دونوں مل کر دعا کریں اور دو کہیں کہ ہماری اولاد میں سے, تو دوسرے بیٹوں کی اولاد مراد نہیں ہوگی. تو یہ جو دعا ہے یہ بنی اسماعیل کے لیے ہے. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے حق میں بطور خاص دعا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں, یعنی ایک اعتبار سے روحانی باپ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کا نتیجہ, اس دعا کا مظہر میں ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں. وَرَسُولًا يَأْتِي مِن بَعْدِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اپنے بعد ایک ایسے رسول کی جن کا نام احمد ہوگا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں, اور میں اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا, حضرت آمینہ کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے, ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. تو اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت آمینہ کی نور کا مظہر بنایا. ان سب کا خلاصہ اللہ نے آپ کو بنایا. اس طریقے سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کی. اب یہاں ایک اور بات غور کیجئے, باپ اور بیٹے دونوں مل کر جو دعا کر رہے ہیں تو دعا یہ کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں یعنی ہماری اولاد میں ایک رسول بھیجیے. عربی زبان پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں یہ نکیرہ ہے, ایک سے زیادہ رسولوں کی دعا نہیں مانگی گئی, ایک رسول بھیجیے. اگر یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مان لی جائے تو صرف نبی علیہ السلام ہی آپ کی اولاد میں نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے, تو بالکل بے غبار نبی پر یہ لفظ فٹ ہوگا. اور اگر اس سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد مراد لے آئیں گے تو اسحاق علیہ السلام پیغمبر, بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر, پھر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر. اب یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بعض روایتوں کے مطابق 70,000 نبی آئے, اور مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کے مطابق تقریباً 4,000 نبی آئے. تو چلو 70,000 کو نہیں 4,000 کو تو کنفرم کر سکتے ہیں صحیح روایتوں کے اعتبار سے. اگر یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں نہ ہوتی, اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے حق میں ہوتی, تو یہاں جملہ کیا ہوتا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ہماری اولاد میں رسولوں کو بھیج, یہ دعا ہوتی. لیکن یہاں دعا کیا مانگی گئی رسولن, ایک رسول بھیجنے کی دعا مانگی گئی. اور ایک رسول صرف کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معلوم ہوا کہ اب آخری جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے, آپ کے نبی بننے سے دنیا کی جو تخلیق کا مقصد تھا, دنیا کے پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ نے مکمل کر دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ختم نبوت پر بھی یہ آیت دلالت کرتی ہے. اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس آیت کا مصداق نبی کیسے وہ میں نے بتا دیا, یہاں الفاظ کو دیکھتے ہوئے, ضمیروں کو دیکھتے ہوئے, اور چونکہ یہاں واحد کا لفظ آیا ہے, جمع کا لفظ نہیں آیا, اور اس کے بعد کسی اور نبی کی دعا انہوں نے نہیں مانگی, تو معلوم ہوا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہو گئی مکمل ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا معلوم ہوا. تو آج کل جو گلی گلی میں شیطان جو اپنے آپ کو نبی بن کر نبی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ سب 2 نمبر کے چور ہیں. 1 نمبر کے بھی نہیں بول سکتے ان کو, 2 نمبر کے چور ہیں, ایک دم کمینے حرامی ہیں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے لندن میں ایک ڈیبیٹ ہوا, ایک مناظرہ ہوا آن لائن, جس میں قادیانیوں کی طرف سے 3 لوگ اور ہمارے مسلمانوں کی طرف سے 2 علماء, دو علماء نہیں 2 ذمہ داران بیٹھ کر مناظرہ کرے. تقریباً 7 گھنٹے کا یہ مناظرہ تھا, 7 گھنٹے کا یہ مناظرہ تھا, پورا انگلش میں ہے وہ مناظرہ. اس میں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اتنی دلیلیں پیش کی گئی, اور ان کی باتوں کو اتنا کنڈم کیا گیا کہ یہ شیطان بوکھلا اٹھے, ان کا پردہ فاش ہو گیا لوگوں کے سامنے. وہ تو بڑی امید کے ساتھ آئے تھے, ان لوگوں کو ہم نمٹا دیں گے, کچھ بھی بول دیں گے, ایسا کر وہ آئے تھے. لیکن جب ان کی جو عزت اتاری جانے لگی یوٹیوب پہ پوری دنیا کے سامنے, تو یوٹیوب چینل نے کیا کیا, اس پر جو کاپی رائٹنگ جس کو کہتے ہیں, کاپی رائٹنگ والا جو ہے میسج ڈال دیا,
اب اس ویڈیو کو پلے کر رہے ہیں تو پلے نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے انہوں یوٹیوب پہ ڈالے تھے کہ قادیانیوں کی تعداد بڑھ جائے، وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا. اب تو ان کی دھجیاں اڑ گئی آن لائن پروگرام میں. اب اس کو کیوں ڈالیں گے؟ وہ اس پہ کاپی رائٹ کر کے اس کو ختم کر دیے، ویڈیو کو جو مناظرہ ہوا سے ختم کر دیے. تو یہ الحمدللہ جہاں جہاں بھی مناظرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اللہ نے ہر جگہ حق کو غالب کیا. تو نبی علیہ السلام کی جو ہے شخصیت ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ بات بھی اس سے ثابت ہو رہی. اچھا، یہ جو دعا یہاں پر موجود ہے، کیا یہ دعا صرف قرآن میں موجود ہے؟ تو حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ماجدی کے اندر لکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل اگرچہ وہ بدل چکی ہیں، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، لوگوں نے اپنے طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لی ہیں، اس کے باوجود اس کے کچھ مقامات ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی اصلیت پر باقی ہیں. تو وہاں تورات کے اصل نسخے سے، انجیل کے اصل نسخے سے کئی جو دلائل پیش کیے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے بھائی کی اولاد میں تمہارے جیسا ایک رسول بھیجوں گا. یہ الفاظ صاف موجود ہیں، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئیوں جگہ پر یہ الفاظ موجود ہیں. ان الفاظ کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری اولاد میں اگر بولتے تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد مراد ہوتی تھی. تمہارے بھائی کی اولاد میں سے مراد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تمہارے بھائیوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجیں گے. کیسے؟ جو تم جیسا ہو. کیا؟ تم جیسا ہو. اب آپ کو معلوم ہے، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے بتایا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4: تورات، زبور، انجیل، قرآن. اس میں تورات اصل کتاب ہے. اس کے بعد زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ. داؤد علیہ السلام بھی کس میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے ہیں. پھر اس کے بعد کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان پر اللہ نے کیا کتاب اتاری؟ انجیل. تو علماء نے لکھا ہے زبور اور انجیل یہ دو مستقل کتابیں نہیں تھی، بلکہ تورات کا ہی ضمیمہ، اس کا ایڈیشن، اس کا نیا ایڈیشن گویا کہ تھا. اس میں جو تبدیلیاں کر چکے تھے، اس کی کچھ تبدیلیوں کو، کچھ کمیوں کو نکال کر کچھ نئی باتوں کا اللہ نے اس میں کیا کیا تھا؟ اضافہ کیا تھا. ورنہ اصل حیثیت کتاب کی جو تھی وہ تورات کی تھی، انجیل اور زبور کی نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام دیا، وہ مقام کسی اور نبی کو بعد میں نہیں دیا. تو خود تورات کے نسخے میں جو بات موجود ہے کہ اللہ تمہارے بھائیوں کی اولاد میں تم جیسا ایک رسول بھیجیں گے، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی ان کے جیسا نہیں آیا. آپ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام تھے نا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. وہی ہدایتیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملی تھی، ان میں کچھ حذف و اضافے کے ساتھ یہ تعلیمات انجیل میں دی گئی تھی. مستقل کتاب کی حیثیت اس کی نہیں تھی. تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی کتاب میں بشارت دی تھی. کس کی؟ نبی علیہ السلام کے آمد کی. اب یہ جو تورات کی روایت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے پوری تورات صحیح ہوگی. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب تم تورات کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تورات سے دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں الزام خصم. جب ہمارا اپوزیشن، ہمارا دشمن کوئی دلیل ایسی جو ہم دے رہے نہیں مانتا، تو اسی کی کتاب سے نکال کر اس کے سامنے دیتے ہیں کہ اس دلیل کو ہم تو نہیں مانتے، مگر تمہارے نزدیک یہ کتاب معتبر ہے نا، تم مانو. یہ تمہارے گھر کی بات موجود ہے، تمہارے گھر سے میں دلیل دے رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے. ورنہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی، اس کو ہم مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ باتیں اس میں صحیح ہے. چلو مان لو اس کو ہم دلیل معتبر نہیں بھی مانتے، تب بھی اتنا تو صحیح ہے کہ ہم نہیں مانتے، تم تو مانتے ہو. ہم نہیں مانتے تو تم تو مانتے ہو. جب تم مانتے ہو اپنی کتاب کو، تورات کو، کہ
یہ صحیح کتاب ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے بتاؤ. اور ظاہر بات ہے پوری تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس کا مصداق نہیں ملے گا. تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کی آمد کی جو بشارت ہے اور آپ کے آنے کی جو اطلاع ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا وہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کیونکہ اتنی باتیں, اتنی علامتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں جس طرح سے کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اسی طرح اگر تورات انجیل کو پڑھنے کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا آپ کے سائے کو بھی دیکھ لے تو غلطی نہیں کر سکتا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر, آپ کی دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس میری اولاد میں سے ایک رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو, کسی اور جگہ سے پیدا کرنا ہے. اب اس رسول کا کام کیا ہوگا, اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی, وہ ذمہ داریاں بھی ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تین ذمہ داریاں بتا رہے ہیں کہ جو نبی آئے گا میرے بعد میری اولاد میں, اس کے تین کام ہوں گے. پہلا کام یتلو, وہ پڑھ کر سنائے گا, علیہم لوگوں کو, آیاتی کا آپ کی آیتیں, جو لوگوں کے سامنے آپ کی آیتیں کیا کر کے سنائے گا, پڑھ کر سنائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. وہی جب نازل ہوتی تھی مسجد میں سب صحابہ جو جمع ہوتے تھے ان کو جمع کر کے آپ سے سناتے تھے, اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. اسی طرح جب کبھی لوگوں کے درمیان بات کرنے کا, بیان کرنے کا موقع ملتا, آپ الگ الگ موقعوں پر قرآن کی الگ الگ آیتیں لوگوں کو سناتے تھے. تو قرآن کی آیتیں سنانا یہ نبی کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور جو رسول کیا کرے ان لوگوں کو سکھائے. کیا سکھائے, کتاب اور سمجھ کی باتیں, تہ کی باتیں, اندر کی باتیں ان کو سکھائے. یعنی الفاظ بھی آپ پڑھ کر سنائیں اور ان الفاظ کا کیا معنی ہے وہ بھی آپ بتائیں, اور ان میں جو گہرائی کی باتیں جس تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا وہ بھی کیا کریں, نبی ان کو بتائیں. اور تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ, اور نبی ان کا تزکیہ کرے, ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے, ان کے ظاہر کو بھی پاک کرے, ان کے دلوں کو بھی پاک کرے. یہ تین مقصد ہیں. اب اگر دیکھا جائے ان تین آیتوں میں, ان تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو تین مقاصد بتائے ہیں ان کو الگ الگ انداز میں اللہ نے کیوں بیان کیا اور اس ترتیب سے کیوں بیان کیا, بہت لمبی لمبی تفسیریں اس سلسلے میں. میں شارٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلا مقصد جو نبی کی بعثت کا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا, اور یہ مقصد قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے, سورہ جمعہ کے اندر بھی آیا ہے. سورہ جمعہ کے اندر بھی یہ آیت یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, پارہ 4 کے اندر بھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایسا قرآن میں کئی جگہ پر نبی کی بعثت کا مقصد کیا کیا گیا, بیان کیا گیا. تو پہلا مقصد یتلو, تلاوت کرے. تلاوت کرنے کا معنی کیا, تلاوت کا معنی ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا. اللہ کا کلام یعنی قرآن اور اللہ کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام عرف کے اندر تلاوت سے قرآن کا پڑھنا ہی مراد ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا استعمال نہیں ہوتا, تلاوت استعمال نہیں ہوتا. قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا, تلا یتلو کے معنی بھی پڑھنا, مگر قرآن کے لیے قراءت القرآن کے بجائے تلاوت القرآن کہا جاتا. کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پڑھنے کا مطلب جیسا پڑھ دیے, لیکن تلاوت کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ کو جس ادائیگی کے ساتھ پڑھا انہی ادائیگیوں کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, تبھی وہ تلاوت ہو سکتی ہے.
تبھی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تلاوت ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی جاننے والے تھے. آپ کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی. عربی زبان کا دوسرا نام ہے لغت الضاد، ضاد کی زبان. عربی زبان میں جو صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے نا، یہ ضاد یہ صرف عربی زبان میں، کسی اور زبان میں یہ لفظ نہیں ہے. جیسے رمضان، رمضان کے اندر جو ضاد آتا ہے، عربی زبان کا دوسرا نام کیا ہے؟ لغت الضاد، ضاد والی زبان. تو اب فا کیسے ادا ہو، ضاد کیسے ادا ہو، وا کیسے ادا ہو، رال کیسے ادا ہو، یہ سب ادائیگی نبی علیہ السلام نے بتائی ہے. اسی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو تلاوت تلاوت ہوگی، ورنہ تلاوت تلاوت نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر قرآن میں ایک لفظ ہے ظل، ضاد سے، صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے ضاد سے، ظل ضاد سے اس کا معنی ہے گمراہ ہونا، راستے سے بھٹک جانا. اگر آپ اس کو ضاد کے بجائے وا سے پڑھیں، پا کے بعد جو وا آتا ظل پڑھیں گے تو اس کا معنی آتا دن گزارنا، ایک معنی آتا ہے سایہ دینا. ظلیل، وا سے ظلیل سایہ کو بولتے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سائے میں ہوں گے. تو ذات سے پڑھے تو گمراہ ہونا، وا سے پڑھے تو سایہ دار ہونا، یہ معنی آیا. اور اگر اسی کو آپ رال سے پڑھیں گے ذل تو معنی ہے ذلیل ہونا. اردو میں استعمال کرتے ہیں کیا ذلیل انسان ہے بے بول کے، تو وہ کیا ہے؟ را سے، دال کے بعد جو را آتا وہ اس سے ذلیل. اور اگر اس کو زا سے پڑھیں گے، را کے بعد جو زا آتا اس سے پڑھیں گے ذل یذل، اس کے معنی پھسلنا. کیا معنی ہے؟ پھسلنا. تو ذات سے آئے تو الگ معنی، رال سے آئے تو الگ معنی، زا سے آئے تو الگ معنی، وا سے آئے تو الگ معنی. چاروں حروف انگریزی میں اگر لکھا جائے تو سب کا ایک ہی پروننسیشن ہے زیڈ. جیسے ذاکر نام لکھتے ہیں، ذاکر انگلش میں لکھیں گے ZAKIR، حالانکہ عربی میں لکھے تو رال لکھتے. ظہیر نام لکھتے ہیں، ظہیر جو ہے عربی میں وا سے، تا کے بعد جو وا آتا اس سے ہے، لیکن انگلش میں لکھیں گے تو زیڈ سے لکھیں گے. رمضان لکھتے ہیں تو یہ ذات سے ہے عربی میں، لیکن انگریزی میں لکھیں گے تو زیڈ سے لکھیں گے. سمجھ رہے؟ اسی طرح زا سے زینب لکھتے ہیں تو عربی میں زا سے لکھتے ہیں، لیکن انگلش میں لکھیں گے تو زیڈ سے ہی لکھتے ہیں. تو سب کے لیے انگریزی میں پروننسیشن کیا ہے؟ زیڈ. اب یہ باریکی کون رکھ سکتا ہے؟ کون خیال رکھ سکتا ہے اس کا؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. اس لیے عربی زبان کو، قرآن کو کسی اور لینگویج میں لکھ کر پڑھنا حرام ہے. عربی کو، قرآن کو کسی اور لینگویج میں لکھ کر پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. گناہ معمولی بات نہیں، سیدھے سیدھے حرام ہے. کیوں؟ اگر آپ تیلگو میں قرآن لکھے ہیں الحمدللہ رب العالمین اتنا لکھے ہیں تو اس کے لیے آپ تیلگو میں کیا لکھ سکتے؟ ہا کا جو لفظ ہے وہ لکھ سکتے، لیکن ہا اور ہا اس کا فرق لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے. وا موٹا پڑھنا ہے اس کو لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے. عین کہاں سے نکالنا ہے، حمزہ کہاں سے نکالنا ہے، لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے. نہ تیلگو میں لکھ سکتے، نہ ہندی میں لکھ سکتے، نہ کسی انگریزی کسی میں بھی نہیں لکھ سکتے. جب عربی کے الفاظ پوری طرح سے کسی اور زبان میں نہیں آ سکتے تو انگریزی میں دیکھ کر قرآن کے الفاظ کو، انگریزی میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تیلگو میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان زبانوں میں قرآن لکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس سے قرآن کا معنی ادا نہیں ہو سکتا. تو قرآن کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ کیوں استعمال ہوتا؟ کیونکہ تلاوت کے اندر پہلی چیز کیا؟ نبی علیہ السلام نے جس انداز سے پڑھا ہے، جس آواز سے پڑھا ہے، اسی آواز کے ساتھ، اسی پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ایک بات. اور دوسرا، تلاوت کس کو بولتے ہیں؟ اس پڑھنے کو بولتے ہیں جس پر عمل کیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز پڑھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تلاوت بولتے ہیں. اگر کوئی پڑھنا ایسا ہو جو برائے نام پڑھنا ہو، اس پہ عمل کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو تو اس کے لیے تلاوت استعمال نہیں ہوتا. تو قرآن کے پڑھنے کو بجائے قرات کہنے کے کیا کہا گیا؟ تلاوت کہا گیا.
کیونکہ قرآن کا پڑھنا صرف الفاظ کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا ہے؟ مقصود ہے. اور اتنی گہرائی کہاں سے نکلتی؟ لفظ یتلو سے نکلتی ہے. اگر اللہ یہاں کسی اور لفظ کو بول دیتے تو یہ بات یہاں پر نہیں نکلتی. تو یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے آپ کی آیتوں کو کیا کرے؟ پڑھ کر سنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب پڑھ کے سناتے تھے؟ نماز میں پڑھ کر سناتے تھے. وحی جب نازل ہوتی تھی تو وحی نازل ہونے کے بعد مسجد میں صحابہ ہمیشہ رہتے تھے، حلقہ لگا کر بیٹھے. کچھ صحابہ مشق کرتے تھے، کچھ نمازوں میں مصروف ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبوی میں داخل ہوتے اور کہتے کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، اللہ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں. ان آیتوں کو صحابہ لکھ لیتے اور اس کو یاد کر لیتے. تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے؟ تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے. اسی طرح جب کبھی نصیحت کرنے کا موقع آتا، بات چیت کرنے کا موقع آتا مسلمانوں سے، کافروں سے، تو اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے. تو تعلیم آیات یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد بتایا گیا. تو یہ اب دیکھیے جو تلاوت ہے قرآن کی، یہ خود بھی مقصود ہے. قرآن کی جو تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا. قرآن سمجھ کر پڑھنا ہی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن سمجھ نہیں سکا، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا، صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی مقصود ہے. قرآن کی تلاوت بھی مقصود ہے. ورنہ آپ بتائیے، اگر قرآن کے الفاظ کو پڑھنا عبادت نہ ہوتا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا مقصود نہ ہوتا، تو صحابہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے تو کتنی مرتبہ پڑھتے آپ؟ کتنی مرتبہ پڑھتے؟ ایک مرتبہ پڑھتے. مدرسے میں آئے، داخلہ فارم لے لیے، داخلہ فارم میں لکھا آپ کا نام کیا، آپ کا ابا کا نام کیا، یہ کیا پڑھ لیے. اب ایک مرتبہ پڑھے، فارم فل اپ کر کے دے دیے. اب پھر لے کے بیٹھا، پھر رات میں تہجد میں لے کے بیٹھا، فجر میں لے کے بیٹھا، صبح کو مدرسے میں لے کو فارم لے کو گھسرا کیا رہے بھائی؟ وہ تو پڑھ رہا ہوں. میں کہتے کہیں کو پڑھ رہا تو یہ پڑھ رہی ہیں. ارے بھائی بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا اس میں کیا لکھا ہوا تو پھر کئی کو پڑھے، پوچھتے نہیں پوچھتے. اب صحابہ خود نبی علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ آتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دور کر کے سناتے تھے. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس سال آپ نے 2 دور سنائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک 23 سال کا جو زمانہ ہے، اس 23 سال کی مدت میں ہر سال جتنا قرآن اترتا وہ پورا قرآن ایک ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ پڑھ کر سناتے. اگر قرآن کے الفاظ کی تلاوت بے فائدہ ہوتی نعوذ باللہ تو پھر نبی علیہ السلام کیوں تلاوت کرتے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ایک ایک رات میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن میں کہا گیا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے. کتنا پڑھنا ہے؟ پوری رات پڑھنا ہے، آدھی رات پڑھنا ہے، 1/3 پڑھنا ہے، 2/3 پڑھنا ہے. اتنا پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب مقصد صرف سمجھنا ہوتا تو سمجھ تو لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کیا کہنا چاہ رہے سمجھ لیے. اب سمجھ لیے تو دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کتابوں میں قرآن سے حدیث سے بات ثابت ہے کہ بار بار اس کو پڑھا گیا. نبی علیہ السلام نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور اتنا کثرت سے پڑھا کہ اس زمانے کے لوگوں کا عام معمول تھا ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا. کتنا؟ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا. یہ قرآن کے اندر جو 7 منزلیں ہیں، قرآن میں ویسے پارے 30 ہیں مگر منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. تو یہ 7 منزلوں کو جو تقسیم کیا گیا ہفتے کے 7 دنوں کے اعتبار سے، تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کا دور ہوتا رہے. اسی کو مالا بدہ منو کے اندر آپ لوگ پڑھے ہوں گے، فمی بشوقن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کو 7 دنوں میں ایک مرتبہ پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ فمی بشوقن. فا سے مراد سورہ فاتحہ، میم سے مراد سورہ مائدہ، یا سے مراد سورہ یونس، با سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد سورہ
शुआरा, और वाव से मुराद सूरह वस्साफात, और कौफ से मुराद सूरह कौफ। यही है ना 7 मंजिलें। फा से मुराद फातिहा, मीम से मुराद सूरह माइदा, फमी में या से मुराद यूनुस, और बिशौकिन में बा से मुराद बनी इसराइल, और शीन से मुराद सूरह शुआरा 19, और वाव से मुराद सूरह वस्साफात 23वां पारा, और कौफ से मुराद सूरह कौफ। तो आम लोगों का मामूल था हफ्ते में एक मरतबा क्या करना, कुरान मुकम्मल करने का। तो सहाबा तो एक दिन में एक मरतबा पढ़ते थे, बाद के जमाने के लोग हफ्ते में एक मरतबा पढ़ने लगे। जब लोगों की कुव्वतों में और कमजोरी आ गई और लोग इतना सुस्त पड़ गए कि अब एक हफ्ते में एक मरतबा पढ़ना मुश्किल हो गया, तो अब क्या किया गया, कुरान को 30 पारों में तकसीम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 30 पारों में तकसीम कर दिया गया। भाई अगर हफ्ते में एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम महीने में एक मरतबा पढ़ लो, इस तरह से साल में 12 कुरान हो जाएंगे। अल्लाह माफ फरमाए, न हम एक मरतबा एक दिन में पढ़ने लगे, न हफ्ते में एक मरतबा पढ़ने लगे, न महीने में एक मरतबा पढ़ने लगे, साल में एक मरतबा पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल है। जबकि फजाइल अमाल के अंदर हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताबों की रोशनी में बात लिखी है कि साल में 2 मरतबा कुरान करीम को मुकम्मल करना कुरान का हक है। साल में 2 मरतबा कुरान को मुकम्मल करना कुरान का हक है। अगर हाफिज होकर 2 मरतबा कम से कम कुरान नहीं पढ़ा, अगर नाजिरा पढ़ने वाला होकर कम से कम 2 मरतबा नहीं पढ़ा, तो ये कुरान को सीखकर उसका हक अदा नहीं किया, और कुरान को हक अदा न करने का गुनाह क्या होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, या रब वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और नबी कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। जिसकी शिकायत नबी अलैहिस्सलाम करें और अल्लाह से शिकायत करें, क्या वो बच सकता है? तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि कुरान की तिलावत ये खुद भी सवाब है, और इसकी बड़ी दलील उलमा देते हैं। मैंने जब सूरह बकरा की तफसीर शुरू की तो सिर्फ अलिफ लाम मीम पर एक जुमा मेरा मुकम्मल, एक जुमा अलिफ लाम मीम के ऊपर एक तफसीर हुई थी। उस वक्त की तफसीर को आप तफसील से सुन सकते हैं। बस शॉर्ट में मैं ये बताता हूं, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या किसी को नहीं मालूम। तमाम तफसीर की किताबों में, सही तफसीर, मोतबर तफसीर की किताबों में अलिफ लाम मीम लिखने के बाद लिखा हुआ होता है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक। इसका सही मतलब क्या अल्लाह बेहतर जानते हैं, इसका सही मतलब क्या अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो मालूम क्या हुआ, इसका मतलब, इसका तर्जुमा किसी को नहीं मालूम। मगर इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान के एक एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकियां देते हैं। ये बोलकर क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। मिसाल में अल्लाह के नबी ने किसको मिसाल दिया, अलिफ लाम मीम को मिसाल दिया। आप चाहते तो अलम तरा को भी मिसाल देते थे, मिसाल दे सकते थे अलम तरा को भी, कि अलम तरा में जो अलिफ लाम मीम है वो मुराद है, वो बोल सकते थे। मगर आपने क्या कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब वाला जो अलिफ लाम मीम उसको मिसाल में दिया। तो जबकि उसका तर्जुमा किसी को मालूम नहीं है, फिर भी उसके पढ़ने पर 30 नेकियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो मालूम हुआ कि अल्फाज़े कुरानी का पढ़ना खुद एक इबादत है और ये खुद एक सवाब है। आम किताबों का उसूल अलग था। इससे पहले, कुरान से पहले की जो किताबें थी उनमें माना मकसूद होता था, अल्फाज मकसूद नहीं होते थे, इसीलिए उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। पहली किताबों में क्या कहा अल्लाह ताला ने, बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, इस वजह से कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो खुद दिए गए थे। खुद कौम के लोगों को अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी कि भाई तुम्हारे पास तौरात का नुस्खा मौजूद है, हिफाजत करो इसकी। ये खुद अल्लाह ने कौम को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो क्या कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही नाजिल किया, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान से पहले की जो किताबें थी उनमें अल्फाज मकसूद नहीं थे, माना मकसूद था। जैसे हदीस के अंदर अल्फाज नहीं है, असल माना होता है, वैसे उन किताबों के अंदर अल्फाज मकसूद नहीं थे, माना मकसूद था। लेकिन कुरान की तारीफ
کیا ہے؟ هو النظم والمعنى جميعا. قرآن کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا نام، الفاظ اور معنی، دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. اگر کوئی آدمی انگریزی میں صرف قرآن کا ترجمہ ہو، انگریزی میں صرف قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور آ کر کہیں بھئی یہ قرآن ہے، اسے قرآن نہیں مانیں گے، وہ قرآن نہیں ہے. ارے اگر ساری باتیں وہی سے نا تب بھی وہ قرآن نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کا آدھا حصہ ہے، وہ پورا قرآن نہیں ہے. قرآن کتنی چیزوں کو بولتے ہیں؟ دو چیزوں کو، الفاظ بھی ہو معنی بھی ہو. الفاظ بھی ہو معنی بھی ہو. اگر تیلگو میں انگلش میں صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے اسے قرآن نہیں کہتے. قرآن کے چھونے کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ اس پر اپلائی نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی انگریزی میں ترجمہ کرے یا اردو میں ترجمہ کرے قرآن کی کسی سجدے والی آیت کا، کیا کرے؟ ترجمہ کرے، تو سجدہ واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ واجب ہونے کے لیے قرآن کے الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے. صرف قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیا تو سجدہ واجب نہیں ہوتا. بہرحال یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن کے الفاظ، قرآن کی تلاوت، یہ خود کیا ہے؟ مقصود ہے. صحابہ کی زندگی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اتنی جو میں نے حدیث کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی مقصود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں قرآن کو حفظ کرنے کا جو رواج ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا آپ کو. غیروں کے مذہب میں آپ کو کتاب تو کیا، کتاب کے کچھ عبارتوں کو، کچھ سوروں کو بھی یاد کرنے والے آپ کو نہیں ملتے. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ پورا قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے. انگریز اپنے زمانے میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا، جتنے کتب خانے تھے سب کو جلا دیا، جتنی کتابیں تھی ایک ایک گھر سے قرآن کو لے کر جلایا. اتنا جلایا کہ کتابوں کے کالے انک نکلنے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا. اتنا زیادہ کتابوں کو جلایا گیا، اور یہ سمجھے کہ اب قرآن تو مٹ گیا. ایک انگریز جا رہا تھا مسجد کے سامنے سے، ایک مولانا صاحب نے انگریز کو بلایا اور کہا ادھر آ. مسجد میں بلا کر لے گئے. طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا میاں تم الف لام میم پڑھو، میاں تم سیقول پڑھو، تم تلک الرسول پڑھو، تم فلاں پڑھا، تم فلاں پڑھا پڑھو. بچے پڑھنا شروع کر دیے. کہا یہ ہے قرآن، یہ ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، یہ کاغذ کے اندر نہیں، یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. تمہارے پاس اللہ کی قسم اتنی گولیاں نہیں ہوں گی جتنے ہمارے پاس قرآن کے محفوظ کرنے والے سینے ہیں. تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے توپ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے قرآن کو یاد کرنے والے سینے ختم نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا امت کے اندر جو رواج پیدا ہوا، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حافظ سے کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ کل قیامت کے دن یقال لقاری القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جتنی تجھے آیتیں یاد ہوں گی اتنے تیرے درجے بلند ہوں گے. جہاں تو اٹک کر رک جائے گا وہیں تیرے درجے ختم ہو جائیں گے. ہمارے حفظ کے بچوں کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ مول صاحب کے سامنے تو کنٹی مار دیے، ایک صفحے میں 2 اٹکیاں آ رہی، ایک پارے میں 4-5 اٹکیاں آ رہی. کل ایسے حافظ بن کر دنیا سے مریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے کو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے 7 درجے، اس کے بعد ختم، اس کے بعد کیا بھی یاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا، بلکہ کیا ہونا؟ قرآن کریم کے حافظ کو آدھی رات میں نیند میں بھی اٹھا کر کہا جائے تو بھی اسے قرآن پکا رہنا. بلکہ اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ نیند میں بھی خواب دیکھے تو قرآن کی تلاوت کا یہ خواب دیکھے. اتنا زیادہ قرآن کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے. تو بہرحال تو جنت کے درجے جو ملیں گے وہ عالم دین کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ قرآن پڑھنے والے کے لیے کہا گیا. اگر خود قرآن کا پڑھنا بے سود ہوتا، فضول ہوتا، نعوذ باللہ، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی الفاظ کو یاد کرنا بیکار ہے، ایسا کہتے ہیں، اگر بیکار ہوتا تو ان سب حدیثوں کا کیا جواب ہے؟ تو اس لیے
اس کو بیکار کہنا نعوذ باللہ غلط ہے، قرآن کی شان میں گستاخی ہے. تو ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یتلو علیہم آیاتک، جو نبی کیا کریں، ان کے سامنے تمہاری آیتوں کو، آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا مقصد بتا رہے ہیں کہ ایک رسول کو بھیجیے جو ان کو کتاب سکھائیں، جو ان کو کتاب سکھائیں. یعنی الفاظ پڑھ کر سنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر ان الفاظ کے معنی کو بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِلِسَانِكَ، کیا ہے وہ؟ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَيْنَ الْمَفَرُّ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. آگے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ جلدی جلدی ادا کریں. جبریل علیہ السلام جب آیتیں پڑھ کر سناتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں دہراتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں جلدی جلدی کیوں نہیں پڑھنا ہے، اطمینان سے کیوں سننا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے سامنے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا قرآن میں. تو تینوں چیزیں اللہ نے بتا دی. کیا؟ لا تعجل بھی علیک لسانک ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. وقرآنہ، اور اس کو پڑھانا لوگوں کے سامنے یہ بھی ہماری ذمہ داری. ثم ان علینا بیانہ، پھر ان کی مشکل آیتوں کا کیا مطلب ہے، فلاں آیت کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. تو قرآن کے الفاظ کو سنانا جیسے نبی کی ذمہ داری ہے، ان کو سمجھانا بھی نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. تو یہاں بات معلوم یہ ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ترجمہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے یہ سمجھ کر ارے میرے کو انگلش آتی ہے، میرے کو عربی آتی ہے، مجھے اردو آتی ہے، یہ سوچ کر کیا کریں، قرآن کا ترجمہ لے کر بیٹھ کے خود ہی عالم دین بن جائے تو صحیح ہے؟ نہیں ہے. کبھی علاج کر لیا اپنا، ایسا سر میں درد ہوا تو ڈاکٹر کی کتاب نکالے، دیکھے کہ سر درد کا بیان لکھا ہوا ہے، سر درد آئے تو یہ کرو وہ کرو، تو نکالے دوائیاں پیس کے کھا لیے. کبھی گاڑی خراب ہو گئی تو کبھی یوٹیوب پہ دیکھ کے گاڑی صحیح کر لیے؟ نہیں. وہاں تو سب لوگوں کے پاس جاتے، گھر میں شادی میں پکوان کرنا ہے تو دیکھ کے کر لیے؟ کبھی نہیں. وہاں تو سب اتنیا کو بلاتے. قرآن سمجھنے کی باری آئی تو کیا بول رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی کی بھی، اللہ کے فضل سے ہمارے کو عربی آتی کہتے. تو تمہارے کو عربی آتی بولے تو وہ عربی کیسی، وہ عربی کیسی ہے؟ ہمارے حضرت مولانا نور عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ کچھ لوگوں کو عربی جو آتی ہے وہ کیسا، میرا دل باغ باغ ہو گیا تو بولیں گے سارا قلبی بستانن بستانہ، سارا قلبی بستانن بستانہ، بستان بول تو باغ، میرا دل کیا ہو گیا، باغ باغ ہو گیا. ایسی زبردستی کی عربی، اسے عربی بولتے ہوئے شرم آنا چاہیے. تو پہلی بات تو ڈھنگ کی عربی آپ کو نہیں آتی، چلو مان لیں گے آپ عربی زبان کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو ٹھیک ہے. آپ سے زیادہ ایکسپرٹ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا یہ عربی جاننے والے نہیں تھے؟ جب یہ سب صحابہ عربی جاننے والے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جا، اللہ تعالیٰ نبی سے کیا کریں کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا، تاکہ آپ ان کو کتاب سکھائیں، تاکہ آپ ان کو کتاب سکھائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے سے، عربی زبان جان لینے سے کوئی آدمی کیا نہیں کر سکتا، قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. سکھانا ضروری ہے. تیرنے کا طریقہ کتاب میں سیکھ لیے. نمبر 1 ندی کے پاس جائیں، نمبر 2 کپڑے اتاریں، نمبر 3 ہاتھ پیر ماریں، یہ ایسا پڑھ لیے. نمبر 1 نمبر 2 بول کے اٹھا کے پانی میں ڈال دیے، ڈالے تو کیا ہوتا، مدرسے کو اگلے دن چھٹی. کیا ہوتی، مدرسے کو اگلے دن چھٹی. کیوں؟ کتنا اچھا بچہ تھا نا، چلا گیا بولتے سب جنے بھی. تو تیرنے کا طریقہ
پڑھ کے جا کے امپلیمنٹ کرے تو کیا ہوتا جاتے. ویسا ہی کہ ہمارے کو آتا بول کے گاڑی چلاؤ نہیں ہو سکتا. جب دنیا کے ارے چھوڑو ڈاکٹر کوئی آدمی خالی کتاب دیکھ کے ڈاکٹر بن سکتا نہیں بن سکتا. کسی ماہر 5 سال ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے کسی سینئر ڈاکٹر کی نگرانی میں کام کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا. آپ ورکرز کے پاس جاؤ, کوئی بھی آدمی میکینک ہے, بچہ ہے کام کرنے کے واسطے, تو خالی 3 سال کیا کرتا, وہ آئل پوچھنے کے واسطے سامانہ پوچھنے کے واسطے رکھتا اس کو. 3 سال تک کیا بھی سکھاتا نہیں. باورچی بننے کے لیے گیا 3 سال تک خالی پیاز کاٹنے رکھتا اس کو, تو جو ہے چاقو پکڑنا سیکھ پہلے بولتا. تو جب ایک باورچی بننے کے لیے اتنے سال لگائے جاتے ہیں, ایک میکینک بننے کے لیے اتنے سال لگائے جاتے ہیں, جبکہ اس میں غلطی کرنے سے زیادہ جان کا نقصان ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ جان کا نقصان ہوتا ہے, اور یہاں غلطی کرنے سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے. نیم حکیم خطرہ جاں, نیم ملا خطرہ ایمان. اگر حکیم آدھا ہے تو جان کا خطرہ, اور اگر مولوی آدھا ہے تو کیا ایمان کا خطرہ. تو اس واسطے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, تعلیم کتاب نبی سے حاصل کرنا ضروری ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ کیا بولتے ہیں, حسبنا کتاب اللہ. کیا زبردست نعرہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ آپ کون سی حدیث کی ضرورت نہیں, ہمارے کو کیا بھی ضرورت نہیں, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تعبیرات استعمال کریں کہ بولے کہ کل قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے جو بڑے ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھ کر بولیں گے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے کوئی حدیث کی ضرورت ہے, حدیث ضعیف ہے, وہ یہی ایسا بولیں گے, اور بولیں گے ضرورت نہیں اس کی, یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ سب غلط چیزیں ہیں, ہمارے لیے خالی قرآن کافی ہے. تو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیے اللہ تعالیٰ نے دیے. ارے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے. آپ بتاؤ نماز شروع سے لے کر نماز ختم تک یہ پوری ترتیب قرآن میں کہاں, بتاؤ. قرآن میں خالی نماز پڑھو بول کے ہے, کیسا پڑھنا نماز نہیں ہے. قرآن میں زکات دو بول کے ہے, کتنے مال کی زکات دینا وہ نہیں ہے, کتنی مرتبہ میں ایک مرتبہ دینا وہ بھی نہیں ہے, کس مال کی زکات دینا وہ بھی نہیں ہے. حج کرو بول کے کیسا کرنا نہیں ہے, روزہ رکھو بول کے پوری ترتیب قرآن میں نہیں ہے. 5 نمازوں کے نام ہے کیا قرآن میں نہیں ہے. تو اگر آپ کے لیے خالی قرآن کافی ہے تو خالی قرآن سامنے رکھ کے 5 نمازاں پڑھا کے دکھاؤ, قرآن رکھ کے سامنے صرف نماز کی ترتیب نکال کے دکھاؤ, پسینے چھوٹ جائیں گے. ہو نہیں سکتا. جب تک قرآن کے ساتھ حدیث مل نہیں جاتی تب تک قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہے. وہی تشریح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی اسی کو حدیث کہتے ہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے نبی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں وہ بات جو ان کی طرف اتاری گئی. تو نبی علیہ السلام کا ایک کام کیا تھا, قرآن کی آیتوں کی وضاحت کرنا تھا. تو تعلیم کتاب, قرآن کو سکھانا, اس کو سمجھانا, یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے, نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. تو الفاظ کا سکھانا کتاب, اور اسی طرح اس کو سمجھانا, یہ دونوں باتیں بھی نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہیں. تو معلوم ہوا کہ جیسے کتاب اللہ ضروری ہے رجال اللہ بھی ضروری ہے. کتاب اللہ جیسے ضروری ہے, اللہ کی کتاب جیسے ضروری ہے ہدایت کے لیے, ایسے ہی کیا بھی ضروری ہے, رجال اللہ, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف اللہ قرآن اتار کر یہ کہتے ہیں تم اس سمجھ لو کہ تم لوگ آج عمل کر لو, نہیں ہوتا ایسا. ایسا ہوا ہے کہ نبی آئے کتاب نہیں آئی, لیکن ایسا نہیں ہوا کتاب آئے نبی نہ آئی, ایسا نہیں ہوا. ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر آئے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, وہ لوگ سب کیا کرتے تھے, تورات ہی کو فالو کرتے تھے. تو نبی تو نئے نئے آئے لیکن کتابیں نہیں آئی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب تو آئی نہ مگر نبی نہیں آیا, ایسا ہوا کیا نہیں ہوا. کتاب اللہ بھی ضروری ہے, رجال اللہ بھی ضروری ہے. اب اس میں ان بیلنس بہت سارا ہوتا. کچھ لوگ رجال اللہ کو ایسا پکڑ لیے, پیر صاحب جو بولے وہ منگل کو بھی, چاشمبے کو بھی, جمعرات کو سب بھی وہ چلتا. پیر صاحب بولے تو اتوار تک وہ چلتا. پھر ارے مطلب جو سجادے ہیں, پیراں ہیں, اب انہوں بیچارہ 5 نمازیں قضا کر رہا, عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا, غیر محرموں کو چھیرا,
اور پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیا کیا واہیات بکواس باتیں کر رہا، مگر کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کئی کو پیر صاحب بولے بس ختم. تو یہ رجال اللہ کے اندر غلو ہے، اکابر پرستی بولتے ہیں اس کو. اور کچھ لوگ ایسے زیادہ کتاب کو پکڑ لیے کہ کتاب ہے، اب صحابہ بھی نہیں، انہوں بھی نہیں، علماء بھی نہیں، فقہاء بھی نہیں، ہمیں سمجھ لیتے، سب ہمیں سمجھ لیتے، ختم. کیا بول رہے بھائی؟ صحابی بولے بھائی یہ بات بولے تو ہم رجال نحن رجال کہتے، ہم رجال نحن رجال، انہوں بھی ادناچ ہمیں بھی ادناچ جی. صحابہ سمجھے تو کیا ہو، صحابی بولے ہوں گے، کیا ہوا؟ ہمیں بھی ادناچ، انہوں بھی ادناچ تھے. انہوں سمجھے تو ان کا سمجھنا ہمارے لیے دلیل ہے کیا؟ نہیں شیخ، ہمارے کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہم سمجھتے. تو یہ لوگ کیا کرے؟ کتاب کو ایسا پکڑے، رجال کو چھوڑ دیے. الحمدللہ رجال اور کتاب دونوں کو جمع کر کے رجال کی بات کب معتبر ہوگی؟ جبکہ وہ کتاب کے مطابق ہو. اور کتاب میں لکھی ہوئی بات عمل کے قابل کب ہوگی؟ جب وہ رجال کے عمل سے ثابت ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر قرآن میں حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس پر عمل کب کریں گے؟ جب اسلاف کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے وہ بات عمل میں بھی آئی ہو، تبھی جا کر کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. یا صحابہ کی زندگی میں، نبیوں کی زندگی میں اور اللہ والوں کی زندگی میں کوئی عمل ہے تو دیکھیں گے کیا قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. قرآن کو اس سے ملائیں گے، اس کو اس سے ملائیں گے، تبھی جا کر ایک صحیح ہدایت پر رہیں گے. ورنہ ایک کو پکڑے ایک کو چھوڑے تو بات مکمل نہیں ہوتی. تو کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے. تعلیم کتاب بہت ضروری ہے، ورنہ تعلیم کتاب کے بغیر، نبی کی رہبری کے بغیر جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جاوید غامدی بنتے ہیں، انجینئر مرزا علی بنتے ہیں. آج ایک پلمبر ہے، اسے انجینئر کہنا انجینئروں کی شان میں گستاخی ہے. اس بیوقوف کو کچھ بھی بیسک معلومات نہیں ہے، جو دل میں آیا ایک ہی ویڈیو میں پہلے کچھ بولا آخر میں کچھ بولا، آج ایک بول رہا کل ایک بول رہا. تو یہ اس طرح کی ایران توران کی باتیں کر رہا، مگر ہمارے نوجوانوں کو لیٹسٹ میں لیٹسٹ بول کے ٹیسٹ لیتے رہتے، اس میں لیٹسٹ ہونا، اس میں ٹیسٹ لیتے رہتے انہوں. نیا کچھ بھی بازار میں مال آ گیا تو پہلے انہوں دیکھتے، تو دیکھے نہیں بھائی اس کا عمل قرآن سے ہے، اکابر کی زندگیوں سے ثابت ہے، نہیں ہے. نہیں، کون بھی قرآن حدیث بول کو نام لیا فوراً اس کے دیوانے پیچھے پڑ گئے. ارے انہیں بول رہا سو ہے کہ نہیں؟ کیا اکابر انہیں ایک جنا 90 باتیں بول رہا، اب تک 1400 سال میں اسلام کو سمجھے نہیں لوگ، انہیں ایک جنا بڑا سمجھ گیا. 1400 سال میں صحابہ بھی نہیں سمجھے، تابعین بھی نہیں سمجھے، کتنے بڑے بڑے فقہاء کون سمجھے نہیں کہتے، سمجھا سو کون؟ انہیں ایک جنا. کیسا دین ہے بھی 1400 سال کے بعد سمجھ میں آ رہا وہ دن، سمجھے؟ تو یہ اس طرح کے لوگ بازار میں ملیں گے، فٹ پاتھ پہ بہت ملتے ایسے. تو اس طرح کی دو چیزوں کو جمع کر کے دیکھنا، کتاب اللہ کو بھی دیکھنا، رجال اللہ کو بھی دیکھنا. تو نماز وغیرہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو حدیث کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا ہوتی؟ نماز سمجھ میں آتی. زکوٰۃ کو وہ سمجھنا ہے تو کتنے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنے دنوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ سب تفصیلات کہاں ملتی؟ حدیث میں ملتی، نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. والحکمہ، اور تہ کی باتیں، حکمت کی باتیں نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو سکھاتے ہیں. حکمت کی باتیں کا مطلب کیا؟ کچھ باتیں وہ ہیں جو ڈیپتھ میں گئے تو سمجھ میں آتی، اوپر اوپر میں سمجھ میں نہیں آتی. تہ کی باتیں، اندر کی باتیں، وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام اپنی امت کو سکھاتے تھے. جیسے مثال دے رہے ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتہ حرام ہوتا ہے نا؟ ارے نکاح جو حرام ہوتا ہے 9 رشتوں کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، سمجھے؟ در مختار کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں. تو 9 رشتوں کی وجہ، 9 اسباب کی وجہ سے کیا ہوتا؟ نکاح حرام ہوتا. ان میں ایک نکاح ہے، فلاں فلاں ہے، ایک تو ایک کیا دودھ پلانے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نکاح حرام ہوتا. اس میں قرآن میں 2 رشتے بتائے، دودھ پلانے والی ماں سے اور دودھ پلانے والی کی بیٹی یعنی رضائی بہن، ان دونوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا. اب دودھ پلانے والے کا جو شوہر ہے، دودھ
پلانے والی عورت کا جو شوہر ہے، کیا اس سے یہ دودھ پینے والی بچی شادی کر سکتی؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. بات سمجھ رہی؟ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائی تو وہ بچہ اس دودھ پلانے والی عورت سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، حرام ہے تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ پلانے والی عورت کی جو تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو دو رشتے قرآن میں حرام کیے. تو اگر دودھ پینے والی بچی نہ اپنی ماں سے نکاح کر سکتی نہ اپنی بہن سے نکاح کر سکتی، لیکن یہ بچی کیا کر رہی؟ اپنے باپ سے، دودھ پلانے والی عورت کے شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی، کر سکتی نہیں کر سکتی. بیٹے سے نکاح کرنا چاہ کر سکتی نہیں کر سکتی. یہ باتیں تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیٹی اپنے بھائی سے، بہن اپنے بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا بیٹا، اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا. یہی سارے رشتے کس میں بھی حرام ہے؟ رضاعت میں بھی حرام ہے. لیکن قرآن کی آیت کے ظاہر میں بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی. تو یہ اندر کی باتیں، تہ کی باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کتاب سمجھاتے تھے. کتاب سمجھانے کا مطلب کیا؟ قرآن کے احکام کو سمجھانا. نماز بول تو قرآن میں، مگر نماز کی عملی شکل کیا وہ نبی نے بتایا. روزے کا حکم قرآن میں، اس کی عملی شکل کیا نبی نے بتایا. یہ ہے یعلمہم الکتاب. اور حکمت کے اندر یہ بات آتی ہے، اندرونی جو باتیں، تہ کی جو باتیں ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سکھاتے تھے. تو معلوم ہوا، اب اگر اس کو آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، یعنی حدیث کی تعلیم دیتے تھے، سنت کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کو جو سمجھایا گیا اسی کو تو حدیث بولتے ہیں نا. ارے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث بولتے ہیں. حدیث بولے تو کیا تو الگ سے کوئی بات ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا وہ حدیث. آپ کے جو ہے بدن سے جو عمل ظاہر ہوا وہ حدیث. آپ نے کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی وہ بھی حدیث. قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. صحابہ کا بھی قول، فعل اور تقریر حدیث ہے. تو یہ جو ہے حدیث کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. تو تعلیم کتاب جیسے قرآن جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اور اس کو سکھانا مقصد بتایا گیا، اسی طرح سے سنت کا سکھانا بھی یہ بھی جو ہے نبی کی مقاصد میں بتایا گیا. تو دو باتیں بتائیں، ایک تو قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی آیتوں کو سمجھانا اور اندر کی باتیں بتانا. تیسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت بھی کر لے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھ لے، تب بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. وہ عمل کرنے کے قابل کب بنے گا؟ جب اس کے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہو. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ہے وہ ان کو پاک کرے. پاک کرنے کا ایک مطلب ہے کہ ظاہری گندگیوں سے پاک کرنا، ظاہری عیبوں سے پاک کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ، یہ گندگی، پیشاب پاخانہ گناہ، اس سے پاک کرنا، یہ ظاہری گندگی سے پاک کرنا ہے. اندرونی جو گندگیاں ہیں ان سے بھی کیا کرنا؟ شرک اندرونی گندگی ہے، بخل اندرونی گندگی ہے. تو اس طرح کی اندرونی بیماریوں سے بھی کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام؟ امت کو پاک کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کامل کب بن سکتا ہے؟ جب وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھے اور پھر اپنے دل کے تزکیہ بھی کرے. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بڑا پیارا جملہ کہا. علماء کے اندر ایک جملہ مشہور ہے، نفس مسئلے پر توجہ دو بول کے. کیا؟ نفس مسئلے پر توجہ دو، یعنی مین جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرو بول کے. تو حضرت اس کو الٹا کر کے بولے مسئلہ نفس پر بھی توجہ دو. نفس مسئلہ پر تو توجہ دے دیے، مسئلہ نفس پر، دل کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی کیا کرو؟ توجہ دو. دل کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے. اگر آدمی کا دل سدھرا ہوا نہیں ہوگا، دل کے اندر پاک جو ہے گندگیاں نہیں ختم ہوئی ہوں گی، تو الفاظ سیکھ کر، معنی سمجھ کر بھی آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے گا. تو تزکیہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک مقصد تھا. آج امت نے اس کو بھلا دیا، امت نے اس کو بھلا دیا.
صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تینوں چیزیں حاصل کرتے تھے. آپ سے الفاظ بھی سیکھتے تھے, ان الفاظ کا معنی بھی سمجھتے تھے, اندر کی باتیں بھی سمجھتے تھے, اور ساتھ میں نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے تھے. اپنی گندگیوں کو, اپنے دل کی بیماریوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ جب 3 دن جماعت میں جا کر آتے, لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتے, تو 3 دن رائے پور جاتے تھے. حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, بڑے پیر صاحب کے پاس جاتے تھے. اور ابھی گزشتہ دیوبند کے سفر میں, ابھی رمضان کے بعد جو میرا دیوبند کا سفر ہوا تھا, اس سفر میں پہلی مرتبہ رائے پور گیا. اس سے پہلے دیوبند میں 3 سال رہا, رائے پور جانا نہیں ہوا تھا. پہلی مرتبہ رائے پور گیا میں. تو آج تقریباً 100 سال کے بعد رائے پور کا راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جاتے جاتے اچھی زبردست گاڑی کے اندر بھی آدمی کی کمارہ سیدھا ہو جاتے. اتنا مشکل راستہ ہے, اتنا روڈ خراب ہے. اور وہ دیوبند سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے, تو دلی سے تقریباً 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو اتنا لمبا سفر کر کے آتے تھے اس زمانے میں جب اتنی اچھی سواریاں نہیں تھی. کیا واسطے آتے تھے بھائی؟ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے لوگ تعریف کریں گے, ماشاءاللہ ایسا کرے ویسا کرے بول کے تعریف کریں گے, تو تعریف کی وجہ سے دل میں قسم کا میل آ جاتا. اس وجہ سے آ کر اپنے پیر کے پاس, اپنے بڑے کے پاس بیٹھتے تھے. 3 دن خانقاہ میں رہ کر کیا کرتے تھے؟ اپنے نفس کی اصلاح کر کے جاتے تھے. آج کہاں جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے؟ بتاؤ. نہیں جا رہے. اصلاح نفس کے مسئلے کو تو چھوڑ ہی دیے لوگ. کسی پیر کے سامنے, کسی بزرگ کے پاس جانا, ان سے بیعت کرنا, ان سے کرنا, اسے تو ایک بدعت سمجھ لیے لوگ. اسے ایک بدعت سمجھ لیے. یہ غلط کام ہے. استغفر اللہ. نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے یہ. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ غلط کام ہے, تو اس نے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو تعلیم کتاب کے ساتھ کیا بھی ضروری ہے؟ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ باتیں بتائیں ہیں, وقت بہت زیادہ مکمل ہو چکا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. آخر میں اللہ فرما رہے انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ آپ ہی بڑے غالب ہیں, بڑی حکمت والے ہیں, آپ ہی بڑے زبردست طاقت والے ہیں. آپ جس نبی کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, آپ کسی میں بھی بھیج سکتے ہیں, آپ مجبور نہیں ہیں. آپ غالب ہیں, آپ کسی میں بھی بھیج سکتے ہیں. میری دعا کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہیں. لیکن حکیم ہیں, حکمت والے ہیں, آپ جانتے ہیں کس میں بھیجنے سے فائدہ ہوگا, آپ جانتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.